والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزحي رواه الترمذي وعن حنش قال رأيت عليا يزحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أزحي عنه فأنا أزحي عنه رواه أبو داود وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں آج ذو الحجہ کی 16 تاریخ ہے اور اگلا مہینہ جو ہے وہ ماہ محرم ہے۔ یہ دونوں مہینے حج کا مہینہ اور ماہ محرم دونوں مہینے عظیم قربانیوں کی یادگار مہینے ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں مہینے قربانی کے مہینے ایک اعتبار سے جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، اور اگر میں مختصر الفاظ کے اندر بلکہ علامہ اقبال کے اس شعر کو آپ کے سامنے رکھوں کہ 2 جملوں میں عظیم قربانیوں کی یادگار تاریخ جو ہے وہ بیان فرما دی، تو وہ ایک شعر ہے، بڑا ہی مقبول عام ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی ابتدا جس قربانی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، انتہا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس کی انتہا جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اسوہ کو دیکھ کر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا مگر دین کا جو ہے وہ دفاع فرما لیا، دین بچا لیا۔ تو مختصر انداز میں تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ قربانی جس جذبہ قربانی کو اجاگر کرنے کے لیے، جس جذبہ قربانی کو پیدا کرنے کے لیے، جس امتحان کو لوگوں کے لیے لازم قرار دیا گیا، اور سب سے پہلے جس امتحان سے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو گزارا، پیغمبروں کو گزارا، اس امتحان میں پھر سب جب سرخرو ہوتے چلے گئے تو دین اسلام کی سربلندی، سرفرازی پوری دنیا پر واضح ہوتی چلی گئی، پوری دنیا پر واضح ہوتی چلی گئی۔ آپ نے یہ بات سمجھنی ہے۔ میں آج جس بات کو موضوع بنا رہا ہوں وہ جذبہ قربانی ہے، جذبہ قربانی۔ آپ نے جذبہ قربانی کو سمجھنا ہے، اور اس ضمن میں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ایک تو قربانی دینے کا جذبہ ہے، ایک جذبہ قربانی دینے کا جذبہ ہے، اور ایک قربان ہونے کا جذبہ ہے۔ ان دونوں کو سمجھنا۔
ان دونوں کو سمجھنا ہے۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں نے شروع میں سورہ کوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اور اس کے اندر قربانی کا حکم موجود ہے، اس کے اندر قربانی کا حکم موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی بے حد و بے حساب بھلائیاں آپ کو عطا کی گئیں، بے حد و بے حساب جو ہے وہ نعمتیں عطا کی گئیں، بے حد و بے حساب جو ہے وہ رحمتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو معمور فرمایا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر، کثرت کے ساتھ، لہٰذا آپ کو پھر خیر کثیر جب عطا فرمایا گیا ہے تو ساتھ کس عمل کا پابند قرار دیا جا رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ وَانْحَرْ، نہر جو ہے وہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو غور کیجئے، ویسے تو فقہاء نے یہاں نماز سے جو ہے وہ مراد نماز عید لی ہے، اور قربانی سے مراد جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس حکم کو بیان کیا ہے، جو 10 ذی الحج کو قربانی کی جاتی ہے، رب کے حضور پیش کی جاتی ہے، اس یادگار میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، جسے ذبح عظیم قرار دیا گیا۔ آپ غور کیجئے گا کہ یہ ذبح عظیم جو ہے وہ کیوں کر کہی جاتی ہے، جس کو میں آگے بیان کرتا چلا جاؤں گا کہ وہ ذبح عظیم اسی لیے ہے، ذبح عظیم اس کو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر صرف قربانی دینا نہیں ہے بلکہ قربان ہونے کا جذبہ بھی موجود ہے، اسی لیے اس کو ذبح عظیم کہا جا رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے ذرا غور کیجئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کا طرز عمل پھر قربانی کے متعلق کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عملی اعتبار سے قربانی کس طرح سے پیش کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے اعتبار سے، جانوروں کو ذبح کرنے کے اعتبار سے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن جانور قربان کیے تو آپ کی طرف سے قربان ہونے والے جانوروں کی تعداد 100 تھی۔ 63 اونٹ آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، مدینہ سے 63 اونٹ آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ 37 جو ہے وہ اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ آپ کے لیے سامان سفر، جو تجارت پر وہ گئے ہوئے تھے، سامان سفر جو ہے وہ بیچ کر جب واپس آ رہے تھے تو وہاں سے واپسی پر لے کر آئے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم نحر کو قربانی فرمائی تو آپ نے خود جو ہے وہ جانور ذبح فرمائے تھے، اور جن جانوروں کو آپ نے ذبح فرمایا ان کی تعداد 63 تھی، اور باقی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے کر آئے تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہی آپ کی طرف سے جو ہے وہ ذبح کیے تھے۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے ترمذی کی ایک روایت رکھوں تو عن ابن عمر قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ 10 سنین تقریباً 10 سال جو ہے وہ رہے ہیں، یضحی، اور آپ نے جو ہے وہ ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی فرمائی۔ ایک تو یہ آپ کا طرز عمل رہا ہے، مدینہ کے اندر ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، اور پھر بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔
اس کی بھی جو ہے وہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان حنش قال رأیت علیا یضحی بکبشین، کہ حضرت حنش بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے ذبح کر رہے ہیں، بکبشین 2 مینڈے ذبح کر رہے ہیں۔ فقلت، میں نے ان سے عرض کی، پوچھا، لہو ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک کی بجائے جو ہے وہ 2 مینڈے ذبح کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال، فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوصانی، مجھ کو وصیت کی ہے، ان اضحی عنہ، کہ میں ان کی طرف سے قربانی دیا کروں، تو لہٰذا فانا اضحی عنہ، میں آپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ قربانی پیش کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ میں 10 سال گزارے، اس میں تو آپ ہر سال خود قربانی فرمایا کرتے تھے، مگر آپ کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین میں جو ہے وہ آپ چوتھے نمبر پر، جب آخر میں جو ہے وہ آپ ہیں، چوتھے نمبر پر آپ ہیں، تو آپ جب تک ہیں اس کا مطلب ہے قربانی آپ کی طرف سے ہر سال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دیگر صحابہ بھی جو ہے وہ اس فضیلت کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آج تک جو ہے وہ امت کے صاحب استطاعت لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، آپ کی جانب سے جو ہے وہ اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ حکم بھی یہی ہے کہ اپنا حصہ اور ساتھ جو ہے وہ اگر وسعت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ پیش کرنے کا اقدام کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اتنی تفصیل سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کا ظاہری طور پر جانور قربان کرنے کے حوالے سے طرز عمل ہے، مگر یہ تو قربانی دینا ہے، قربان ہونا کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے کہ قربانی دینا تو ایک چیز ہے، قربان ہونا اس سے بڑھ کر ہے۔ اور قربان ہونا کیا ہے یہ بھی ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے طرز عمل سے جو روایات ہم تک پہنچی ہے، جو احادیث ہم تک پہنچی ہے، بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ اس میں ملتے ہیں۔ ذرا ایک واقعہ جو ہے وہ حدیث کا ہی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نقل فرماتا ہوں، ذرا سنیے گا، بڑا دلچسپ ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ قربان ہونے کا جذبہ چیز کیا ہے، قربان ہونے کا جذبہ۔ ابو داؤد ہی کی روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ عن عبداللہ ابن قرط عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اعظم سب سے بڑے کو، تو دنوں میں جو سب سے بڑا فضیلت والا دن ہے اللہ کے نزدیک وہ یوم نحر ہے۔ دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن، یعنی عید کے دن پھر اللہ رب العزت کو قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے، یہ بھی روایات جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ تو دنوں میں سب سے عظمت والا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ثم یوم القر، اس کے بعد یوم قر یعنی عید کا دوسرا دن، یوم نحر عید کا دن، یوم قر عید کا دوسرا دن۔ قال وقرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدنات خمس او ست، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب 5 یا 6 اونٹ لائے گئے، آپ کے قریب لائے گئے، قربانی کے لیے، یقیناً قربانی کے لیے لائے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو ہے وہ لائے گئے، تو اب ان جانوروں کا طرز عمل کیا تھا؟ فتفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدا، کہ ہر جو ہے وہ اونٹ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پہلے ذبح کیا جائے۔ ذرا غور کیجئے کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ ایک ہے قربانی دینا اور ایک ہے قربان ہونے کا جذبہ۔
قربان ہونے کا جذبہ کیا ہے کہ جانور بھی، اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کو سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نبی رحمت ہیں، اور آپ کے ہاتھوں سے قربان ہونے کا شرف کتنا اعلیٰ شرف ہے کہ اگر ہم کو یہ حاصل ہو گیا تو پھر ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ اونٹ بھی جانتے ہیں، اور جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ ذبح ہونے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے قربان ہونے کا جذبہ، یہ ہے قربان ہونے کا جذبہ۔ یہ بڑا دلچسپ پہلو امیر خسرو نے اپنے اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، یعنی تمام صحرا کے ہرنوں نے اپنے سر اٹھا کر ہتھیلیوں پر رکھ لیے ہیں۔ تمام جنگل کے صحرا کے اونٹوں نے اور ہرنوں نے، آہوان صحرا ہرنوں نے اپنے سر اٹھا کر ہاتھوں پر رکھ لیے ہیں۔ کس لیے؟ بامید آنکھ کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ امید ہے کہ وہ کبھی شکار کرنے آئے گا تو ہم اپنے آپ کو شکار کے لیے پیش کر دیں۔ امید ہے کہ کبھی میرا محبوب جو ہے وہ یعنی شکار ہونے کا جذبہ، قربان ہونے کا جذبہ، یہ عجیب و غریب جذبہ ہے، یہ عجیب و غریب جذبہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ یہاں اشارہ ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ وہ قربانی کہ جس کا آغاز حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کہ جن کے طرز عمل میں صرف قربانی دینا جو ہے وہ نہیں ہے۔ قربانی دینا تو یہی ہوتا ہے نا کہ خواب میں پہلے دیکھا تو جانور ذبح کرنا شروع کر دیے، بڑی تعداد میں جانور ذبح، پھر خواب میں دیکھا، پھر جانور ذبح کیے، مگر خواب جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہے۔ یہ ابھی تک جو ہے وہ اظہار ہو رہا تھا قربانی دینے کے جذبے کا، مگر جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ قربانی دینے کا جذبہ نہیں، قربان ہونے کے جذبے کا امتحان ہے، تو پھر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے جو کہ بالکل جو ہے وہ چھوٹی عمر کا ہے، کہ جو ابھی دوڑتا پھرتا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھ سے قربانی کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ تو بیٹا بھی وہ بیٹا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کے پہلو جو ہے وہ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، وہ مجسم اطاعت اور فرما برداری کا نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ ان کو صفت حلیم سے جو ہے وہ متصف جو ہے وہ فرمایا ہے۔ ذرا ان کا جواب سنیے کہ وہ جو ہے وہ قربانی دینے کی حیثیت میں تو نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور قربان کر دے، مگر جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہاں سے پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ جس جواب کو دے رہے ہیں وہ جواب قربانی دینے کا نہیں، قربان ہونے کا جواب ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ قربان ہونے کا جذبہ ہے۔ اور پھر وفدیناہ بذبح عظیم کا جو ہے وہ اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ پھر اسی جذبے کے مصداق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اسی جذبے کے۔ اور پھر آئندہ آج وقت ہو گیا، میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا۔ ابھی تو میں نے تفصیل سے صرف اتنی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عملاً ظاہری طور پر جانور قربان کر کے قربانی دینے کے جو معاملات ہیں ان کے متعلق جو آپ کا طرز عمل تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آئندہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے جس عظیم قربانی کو پیش کیا تھا، قربان ہو کر جو ہے وہ دکھایا تھا، اس کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ قربان ہونے کا جذبہ کس قدر عالی جذبہ ہے، کس قدر و منزلت والا جذبہ ہے، اور اس جذبے کے بغیر جو ہے وہ دین اسلام کو رفعت اور سربلندی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آج بھی اسی جذبے کی جو ہے وہ حد درجہ ضرورت ہے۔ امت مسلمہ جس قدر مسائل کا شکار ہے، جس قدر جو ہے وہ مسائل سے گھری ہوئی ہے، جس قدر جو ہے وہ غیر قوموں کے سازشی عناصر جو ہے وہ اس پر مسلط ہونے میں مسلسل جو ہے وہ اقدامات کر چکے ہیں، آج وہی جذبہ جو ہے وہ پھر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر زندہ اور تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔